کے اندر ہم اپنے بچپن کی کچھ باتیں میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ جس وقت ہم نئی صدی کے اندر داخل ہوئے ہیں تو بہت کچھ تبدیل ہو چکا ہے۔ نئی صدی کے اندر داخل ہونے کے بعد بہت کچھ تبدیل ہو چکا ہے، لہٰذا سن 2000 یا سن 2000 کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے ہیں تو ان کا بچپن ایک الگ نوعیت کا ہے، اور اس سے پہلے کا جو زمانہ تھا، یعنی جن لوگوں کا بچپن گزرا ہے 85 یعنی 85 کا زمانہ، 92، 93، 95 یعنی سن 2000 تک، یہ واقعی ایک منفرد پیریڈ تھا زندگی کا۔ تو چونکہ میری پیدائش بھی 1990 کی ہے تو میرا بچپن کا زمانہ بھی یہی ہے، تو اس کی چند باتیں میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ میری یہ کمزوری بھی ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ سب لوگ ہی اپنے بچپن کو یاد کرتے ہیں، مس کرتے ہیں ان دنوں کو جو گزر چکے ہیں، لیکن بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو جنون کی حد تک لگاؤ ہوتا ہے اپنے ماضی سے، تو میں ان لوگوں میں سے ہوں، اور آج بھی میں اکثر بیٹھ کر پرانی باتیں یاد کرتا رہتا ہوں، اور میرا دل بھی یہ کرتا ہے کہ کوئی شخص میرے پاس بیٹھے، میں اس کو اپنے بچپن کی باتیں سناؤں، گزرا ہوا زمانہ اس کو یاد دلاؤں، گزرے ہوئے زمانے کی باتیں کروں، لیکن میرے ذوق کا کوئی آدمی میرے پاس نہیں مجھے ایسا ملا کہ جس کو دلچسپی ہو ان باتوں سے۔ لہٰذا جن باتوں کی دلچسپی نہ ہو کسی شخص کو تو لازمی نہیں ہے کہ اس کے سامنے بیان کیا جائے۔ ہمارا وہ جو بچپن کا زمانہ تھا، اس زمانے کے اندر اس طرح ہوتا تھا کہ ٹی وی کے اوپر ایک چینل ہوتا تھا پی ٹی وی، اور اس پی ٹی وی کے اوپر، بلکہ وہ پی ٹی وی کا جو زمانہ تھا وہ گولڈن پیریڈ تھا، گولڈن ایریا تھا پی ٹی وی کا، اور لوگ گواہی دیں گے، جو اس زمانے کے لوگ ہیں گواہی دیں گے کہ واقعی وہ پی ٹی وی کا گولڈن ایریا تھا۔ تو اس زمانے کے اندر جو ڈرامے ہمیں دکھائے جاتے تھے، مثال کے طور پر راہیں، اسی طریقے سے خواب عذاب، دوسری دنیا، تم سے مل کر، یہ جتنے بھی ڈرامے تھے واقعی ان کے اندر کچھ سبق ہوا کرتا تھا، کچھ پاکستانی کلچر دکھایا جاتا تھا، کچھ اسلامی تہذیب دکھائی جاتی تھی، اذان کا وقت ہوتا تھا، اذان ملتی تھی، اسی طریقے سے درود شریف پڑھا جاتا تھا، صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت جاری ہوتی تھی۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ یہ جو ابھی بے حیائی یا فحاشی کا زور ہوا ہے، یہ جس وقت پرائیویٹ چینل کھلیں تو اس کے بعد یہ بے حیائی کا ایک سیلاب آیا، اس سے پہلے بہترین دور تھا، اور ان ڈراموں کے اندر بھی واقعی میں آپ کو بتاتا ہوں اسلامی کلچر دکھایا جاتا تھا، کچھ بہن بیٹی کی تمیز سکھائی جاتی تھی۔ باقی اس طرف میرا اشارہ دیکھیں، وہ بات میں پہلے جس وقت آپ کو یاد ہوگا عید وفا ڈرامے کے اوپر میں نے تبصرہ کیا تھا، تو ڈرامے کے متعلق جو جائز ناجائز باتیں شرعی طور پر جو جائز ناجائز جو ہیں وہ میں نے بیان کر دی تھیں، ٹھیک ہے؟ تو اس زمانے کے اندر عمومی طور پر اسی طرح ہوتا تھا کہ ایک محلے کے اندر ایک ٹی وی ہوتا تھا، وہاں پر سارے رشتہ دار، بچے، محلے کے لوگ اکٹھے ہوتے تھے، اور ڈرامہ 8 بجے کا جو ڈرامہ ہوتا تھا، کراچی کی سڑکیں سنسان ہو جاتی تھی پی ٹی وی کے اس زمانے کے اندر ڈرامہ دیکھنے کے لیے، کراچی کی سڑکیں سنسان ہو جاتی تھی، 8 بجے کوئی شخص جہاں پر بھی اس نے گھر پہنچنا ہوتا تھا۔ اگر کسی کو برا نہ لگے تو میں آپ کو اس بات کے اوپر قسم بھی اٹھاتا ہوں کہ کئی مولوی اس زمانے کے اندر اس طرح کرتے تھے، سردیوں کے اندر نماز جلدی پڑھایا کرتے تھے، یعنی عشاء کی نماز مثال کے طور پر 7:45 بجے نا، تو وہ کریں گے 7:30 بجے وہ ٹائم رکھتے تھے تاکہ ہم نماز سے فارغ ہو جائیں آرام سے دعا وغیرہ کر کے، اور 8 بجے جو ڈرامہ پی ٹی وی کے اوپر آتا ہے تو وہاں پر پہنچ جاتے تھے، اور باقاعدہ پورا ہفتہ انتظار کیا جاتا تھا اس ڈرامے کا، پورا ہفتہ، یعنی ایک قسط ہے نا وہ گزر گئی ہے نا، اب صبح سکول کے اندر سکول پڑھنے والے جو دفتر کے اندر دفتر کے جو ملازمین ہیں، مدرسے کے جو بچے، پھر سارا دن آپس میں پڑھائی بھی ہوتی تھی اور اس ڈرامے کو ڈسکس کیا جاتا تھا، ایک ایکٹر ان کا ایک ڈائلاگ بولا جاتا تھا، گفتگو کی جاتی تھی، یہاں تک کہ درمیان کے اندر جو کمرشلز آتے تھے، ایڈز وغیرہ آتے تھے، ان کو بھی باقاعدہ سارا دن ہم دہراتے رہتے تھے سکول کے اندر۔ اچھا یہ بات بھی آپ کو بتاؤں کہ سکول کے جو ٹیچر تھے وہ بھی دلچسپی لیتے تھے، ہمیں باقاعدہ بٹھا کر پوچھتے تھے، رات فلاں ڈرامہ گزرا ہے آپ نے دیکھا تھا؟ ہم کہتے ہیں جی دیکھا تھا۔ اچھا وہاں پر کیا ہوا تھا، وہاں پر کیا ہوا تھا؟ پھر مزے کی بات بتاؤں، اگلی کیس کے اوپر ہم کہا کرتے تھے اب اس طرح ہوگا، یعنی دیکھیں نا وہ جس طرح انجینئر کوئی نہیں ہوتا، انجینئر وہ کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں نا تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اب یہ کتنی دیر چلنے والی ہے، تو ہم باقاعدہ اس طریقے سے کہ اس طرح ہم تبصرہ کیا کرتے تھے کہ اب آگے آنے والی قسط کے اندر کیا ہوگا، اور اگر ہماری بات سچی نکل پڑے تو ہم بڑے خوش ہوتے تھے، ہم سکول کے اندر پھر کہتے تھے ہاں واقعی دیکھیں میں نے اس طرح کہا تھا، واقعی اس طرح ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ پھر مزے کی بات بتاؤں یہ وہ دور گزرا ہے، آج 1997 کے اندر ہمارے گھر کے اندر یا 98 کے اندر پہلا ٹی وی آیا تھا، پھر 97-98 سے لے کر سن 2017 تک، یعنی کم و بیش 20 سال تک ہمارے گھر کے اندر ٹی وی تھا، لیکن سن 2017 کے بعد ہم نے رخصت لے لیے، یعنی ٹی وی ہم نے گھر سے نکال دیا، اب ہمارے گھر کے اندر تقریباً 5 سال ہو چکے ہیں ٹی وی نہیں ہے۔
لیکن آج بھی جس طرح دیکھیں نا، ہمیں اپنے بچپن سے محبت ہے، آج بھی جس وقت سوشل میڈیا کے اوپر کسی کے مرنے کی خبر اداکار فنکار ہوتے ہیں ہمارے زمانے کے جو تھے، جس طرح دیکھیں نا ابھی زبیدہ آپا، اس زمانے کے اندر ہم ان کے ٹوٹکے سنا کرتے تھے، باقاعدہ ٹی وی کے اوپر یہ پروگرام دیا کرتی تھی۔ دردانہ آپا، ان کا آنگن ٹیڑھا ڈرامہ تھا، ہم نے بعد میں دیکھا تھا، ہمارے زمانے سے پہلے وہ گزر چکا تھا لیکن دوبارہ اس کی ریویژن ہوئی تھی، ابھی وہ فوت ہو گئی ہیں۔ تو اس طرح نا کہ جس وقت ان کی وفات کا سنتے ہیں کہ وہ فوت ہو گئی ہیں یا فلاں اداکار ہے، فنکار ہے، ایکٹر ہے، وہ ہاسپٹل کے اندر پڑا ہے، تو بے ساختہ ایمانداری میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ ایک تو اپنے وہ ہماری بچپن کے یادگار ہیں، دوسرا واقعی ان لوگوں کے اندر انسانیت تھی۔ یہ میں نہیں کہتا کہ آج کے زمانے کے اندر کوئی اچھے لوگ باقی اس فیلڈ کے اندر شوبز کے ساتھ جن کا تعلق ہے اچھے نہیں رہے، لیکن بہت کچھ تبدیل ہو چکا ہے۔ آج کل اس طرح ہے کہ زیادہ تر لوگ اس طرح پیسہ کمانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، انڈسٹری کے اندر کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا، دوسروں کو گرانے کے چکر میں اور اپنی ریٹنگ بڑھانے کے چکر میں۔ اور اسی طریقے سے جو چینلز ہیں یہ بھی اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے جھوٹ بھی بولتے ہیں اور واہیات قسم کے ڈرامے بھی بناتے ہیں، فضول قسم کے۔ وہ کہتے ہیں جن کا اسلامی کلچر سے تعلق ہوتا ہے نا، ہمارے پاکستانی کلچر سے اس کا تعلق ہوتا ہے، لیکن اس زمانے کے اندر واقعی ان لوگوں کے اندر کچھ خلوص تھا۔ 14 اگست کا جس وقت فنکشن آتا تھا تو اگست کے مہینے کے شروع کے اندر ہی ایسے ایسے پروگرام ہو کہ دل کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے، ان کے دل کے اندر اپنے وطن کی محبت جاگ اٹھتی تھی، اس طرح کے پروگرام پیش کیے جاتے تھے۔ اب یہ تو 14 اگست کا بھی پتہ نہیں چلتا، گزر ہی جاتی ہے۔ تو وہاں پر 14 دن مطلب 1 اگست باقاعدہ پی ٹی وی کے اوپر خصوصی پروگرام چلائے جاتے تھے۔ اسی طرح الیکشن ہوتا تھا، الیکشن کی خصوصی ٹرانسمیشن ہوتی تھی، ہم پورا دن گھر کے اندر بیٹھے دیکھتے تھے کہ آج الیکشن ہے، وہ ٹی وی کے اندر منٹ منٹ کی ہمیں خبر بتاتے تھے، فلاں علاقے میں کے اندر یہ ہوا، ایک دلچسپی کی باتیں ہوتی تھیں۔ اچھا مزے کی بات بتاؤں، چائے خانے جو ہیں ہمارے پاکستان کے اندر مختلف جو ہوٹلز بنے ہوئے ہیں، وہاں پر پھر اس طرح رات کو ڈرامہ گزر جاتا تھا، دن کے وقت آپ بیٹھے نا تو وہاں پر دیکھیں ہمارے جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، جو جوان ہوتے ہیں، تو وہ اخبار لے کر بیٹھے ہوتے تھے، ساتھ ساتھ چائے بھی پیتے رہتے ہیں، پورا دن قہوہ چلتا رہتا ہے۔ اور پورا دن میں آپ کو بتاؤں کہ میں دیکھتا ہوتا تھا کہ لوگ اسی ڈرامے کے اوپر تبصرہ کیا کرتے تھے اور اتنے خوش ہوا کرتے تھے اور باقاعدہ انتظار کیا کرتے تھے کہ اگلی قسط کب آئے۔ پھر اس طرح بھی ہوتا تھا کہ بیٹھ کے جو ہوتی تھی وہ باہر جایا کرتی تھی نوجوان لڑکے۔ دیکھیں آپ تو ایمانداری بتاؤں تو مثال کے طور پر 15 لڑکے ہیں تو ہر شخص کے پاس اپنا موبائل ہے، ہر شخص کے پاس اپنا موبائل ہے، وہ اپنے موبائل کے اندر اس کی اپنی دنیا ہے، کسی کے ساتھ کوئی چیٹنگ کے اندر مصروف ہے، کوئی موویاں دیکھ رہا ہے، کوئی ڈراموں کے اندر، کوئی گیموں کے اندر مصروف ہے، کوئی اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہے، کوئی فیس بک کے اوپر ہے، کوئی یوٹیوب کے اوپر ہے، کوئی انسٹاگرام کے اوپر ہے۔ میری بات آپ اس وقت اس طرح ہوتا تھا، پھر باقاعدہ یہ جو بیٹھکیں ہوتی تھیں، ان بیٹھکوں کے اندر باقاعدہ ٹی وی ہوتا تھا اور ہفتے کی وہ جو رات ہوتی تھی یا ڈرامہ ہوتا تھا اس کے لیے باقاعدہ طور کے اوپر نشستیں بچھائی جاتی تھیں اور سب کو معلوم ہوتا تھا کہ فلاں شخص نے فلاں جگہ کے اوپر آ کے بیٹھنا ہے، فلاں نے فلاں جگہ کے اوپر آ کے بیٹھنا ہے۔ اچھا پھر مثال کے طور پر میری بیٹھک ہے تو میں نے اس طرح کرنا ہے کہ اپنے گھر والوں کو پہلے ہی بتا دینا ہے کہ رات کو تقریباً میرے 10-12 دوست ہوں گے، ان کے لیے آپ نے چائے کو بندوبست کرنا ہے۔ پھر تقریباً اس ڈرامے کے دوران 1 گھنٹے کی نشست ہوتی تھی، 1 گھنٹے کا ڈرامہ ہوتا تھا، اس کے اندر کمرشلز وغیرہ بھی آتے تھے، تو اس کے اندر پھر باقاعدہ چائے چلتی تھی 2 دفعہ، ایک دفعہ ابتدا کے اندر اور ایک دفعہ آخر کے اندر، اور درمیان کے اندر جس وقت کمرشل آتے تھے تو پھر باقاعدہ تبصرہ ہوتا تھا، پھر سارے اٹھ کر بیٹھ جاتے تھے، یعنی کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے لیٹ کر، کوئی کرسی کے اوپر ہے، کوئی کس طرح، کوئی نیچے قالین کے اوپر ہے، پھر جس وقت وہ خاموشی ہو جاتی تھی یعنی کمرشل آ جاتا، پھر اٹھ کر بیٹھ جاتے، پھر آپس میں تبصرہ کرتے، چائے وغیرہ پیتے۔ اس وقت کمرشل بھی ہوتے تھے تقریباً 5 منٹ کے، کبھی 10 منٹ کے، اس طرح ہوتا تھا۔ تو بہت ہی ایک حسین زمانہ تھا، پھر ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ ہوتی تھی۔ نماز کا بھی خیال رکھتے تھے لڑکے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، نماز کا خیال لوگ رکھتے تھے، یعنی اس طرح کیا کرتے تھے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا تو نماز کے اندر یا سردیوں کی جو نماز ہوتی تھی وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ آج کل بھی 7:30 بجے ہو جاتی ہے اور ڈرامہ 8 بجے شروع ہوتا تھا، لیکن اگر گرمیوں کا موسم بھی ہوتا تھا تو درمیان کے اندر نماز کا وقفہ کیا جاتا تھا، یا پھر عمومی طور پر اس طرح ہوتا تھا کہ 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک ڈرامہ ختم ہو جاتا تھا، اور اس وقت عمومی طور پر مساجد کے اندر نمازیں بھی 9 بجے ہوتی تھیں۔ یہ جو کچھ مجھے یاد ہے میں کہہ رہا ہوں، درمیان کے اندر دیکھیں نا کوئی ایک آدھ بات دائیں بائیں ہو جائے تو ناراض اس بات کے اوپر نہیں ہونا، جو کچھ مجھے یاد ہے وہ مسلسل آپ کو بتایا جا رہا ہوں۔ تو اس طرح ہوتا تھا مغرب کے وقت، پھر اس طرح ہوتا تھا کہ خصوصی طور پر ہم کپڑے بدلتے، مغرب کی نماز پڑھ کر تیار ہو جاتے تھے، کپڑے خوبصورت، اپنی چادر ہاتھ میں پکڑتے تھے، خوشبو وغیرہ لگاتے تھے کہ فلاں کی بیٹھک میں جا رہے ہیں یا فلاں دوست آ رہے ہیں، اکٹھے ہوں گے اور ڈرامہ دیکھیں گے پی ٹی وی کا۔ یہ ایسا زمانہ تھا، اتنا سنہرا زمانہ تھا۔ بہرحال اب وہ باتیں ساری بھولی بسری ہو گئی ہیں،
تو اس موقع کے اوپر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہماری فنکار برادری ہے، ظاہری سی بات ہے مسلمان، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جو دنیا سے چلے گئے اس زمانے کے ہمارے بچپن کے یہ جو یادگار شخصیات تھیں، پرسنالٹیز تھیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ دوسری بات ہمارے بچپن کے اندر یہ تھی، یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں کہ ایک جگہ کے اوپر ہم کھانا کھایا کرتے تھے، یعنی گھروں کے اندر اس طرح ہوتا تھا کہ مغرب کی نماز کے بعد سارے گھر والے اکٹھے ہو جایا کرتے تھے۔ ظاہری سی بات ہے اس وقت موبائل تو کسی کے پاس، سوشل میڈیا وغیرہ نہیں ہوا کرتا تھا، تو اس طرح ہوتا تھا کہ ایک گھر کے اندر ہم اس طرح کرتے تھے کہ مغرب کی نماز کے بعد سب گھر والوں کو حکم ہوتا، برآمدے کے اندر چاہے اس کو قالین وغیرہ چٹائی وغیرہ بچھائی جاتی تھی، قالین، اس کے اوپر سارے اکٹھے ہو جاتے اور سارے اکٹھے ہو کر کھانا کھاتے تھے۔ اور اب میں کہتا ہوں کہ دیکھیں اس کے اندر برکت بھی تھی، سالن کے اندر برکت تھی، روٹی کے اندر برکت تھی، باقی جو چیزیں سب کے اندر برکت تھی۔ اب تو ظاہری سی بات ہے، دیکھیں میں اپنے کمرے کے اندر ہوں، دوسرا بھائی دوسرے کمرے کے اندر ہے، تیسرا تیسرے کمرے کے اندر ہے، اپنی اپنی دنیا کے اندر مصروف ہیں، جو جس وقت واپس آتا ہے کھانا کھا لیتا ہے۔ لیکن وہاں پر بس اللہ تعالیٰ کی ایسی برکت تھی، سارے اکٹھے ہو جاتے تھے مغرب کی نماز کے بعد، سارے بہن بھائی اکٹھے ایک جگہ کے اوپر ہم کھانا کھایا کرتے تھے۔ ظاہری سی بات ہے کہ یہ جو موبائل فون ٹچ وغیرہ یہ تو ابھی عام ہوئے، مطلب ٹیکنالوجی، خاص کر فیس بک وغیرہ کا تو زمانہ ابھی تقریباً 5-7 سال 10 سال ہوئے ہیں بہت زیادہ، اس وقت تو یہ باتیں نہیں تھیں۔ ہمارے چاچو کے گھر ہوتے تھے، ہمارے چاچو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کے گھر کے اندر پی ٹی سی ایل ایک سیٹ تھا، اس کے اوپر فون آیا کرتا تھا۔ یعنی ہمارے گھر کے اندر جو پہلا موبائل فون آیا تھا مجھے یاد ہے سن 2000 کے اندر، یعنی آج سے 21-22 برس قبل، سن 2000 کے اندر پہلا ہمارے گھر کے اندر جو میرے والد صاحب نے موبائل، باہر سے ہمارے ایک دوست ہوتے ہیں والد صاحب کے، انہوں نے بھیجا تھا موبائل۔ تو اس سے پہلے اس طرح ہے کہ ہمارے چاچو کے گھر ہمارا فون آیا کرتا تھا، یعنی کراچی کے اندر جو ہمارے رشتہ دار ہیں اور دائیں بائیں جو بستے ہیں، تو سب کے تقریباً یہی معاملہ ہوتا تھا۔ ہمارے گاؤں کے اندر کتنے لوگ ہیں جن کے رشتہ دار باہر ہوتے ہیں، انگلینڈ کے اندر ہوتے ہیں، ہانگ کانگ کے اندر ہوتے ہیں، دبئی کے اندر ہوتے ہیں، تو ان کے پی ٹی سی ایل اس وقت بہت بنے ہوتے تھے، پبلک کال آفس، پی سی او ان کو ہم کہا کرتے تھے۔ اس پی سی او کے اوپر کال آتی تھی، پھر یہ وہاں سے خصوصی بائک کے اوپر بیٹھ کر وہاں پر جاتے تھے، اپنے بھائیوں سے بہنوں سے باہر رابطہ کرتے تھے پی ٹی سی ایل کے اوپر۔ اور پھر بعض گھروں کے اندر فون تھا تو اس کے اندر محلے والوں کے فون بھی آیا کرتے تھے، جس طرح ہمارے چاچو ہمارا فون کراچی سے کسی نے کال کرنی ہے تو پہلے کال کیے کرتے تھے کہ ہاں جا کر ان کو بتائیں کہ اتنی دیر بعد میں کال کر رہا ہوں جلدی آ جائیں، پھر وہاں پر جا کر فون کے پاس بیٹھا کرتے تھے، انتظار کرتے تھے، پھر فون کی بیل بجتی تھی، پھر فون اٹھاتے تھے، بڑی خوشی ہوا کرتی تھی۔ اس طرح خط آیا کرتے تھے کراچی کے اندر، یہاں تک کہ اٹک شہر ہم سے تقریباً 25 کلومیٹر دور ہے، یہاں سے بھی میں نے کئی دفعہ خط وصول کیے، چھوٹے سے تھے، ڈاکخانہ تھا گاؤں کے اندر، اب بھی ہے۔ ظاہری سی بات ہے ڈاک کا زمانہ ختم تو نہیں ہوا ہے، لیکن اس طرح خط وغیرہ نہیں آتے، موبائل ہے، ظاہری سی بات ہے ہر شخص آسانی سے بات کر لیتا ہے۔ تو اس وقت اس طرح ہوتا تھا کہ خط آیا کرتے تھے، ان خط کو پڑھا کرتے تھے۔ کئی دفعہ اس طرح ہوتا تھا کہ ایک شخص کے مرنے کی اطلاع کراچی سے انہوں نے جاری کی ہے، تو جس وقت ہمارے پاس خط ظاہری سی بات ہے تیسرے دن پہنچتا تھا، تو اب اس کی تدفین، یعنی ہمیں جس وقت خط ملتا تھا تو اس وقت اس کا تیسرا دن ہو چکا ہوتا تھا، اس وقت اس کا تیسرا دن ہو چکا ہوتا تھا۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ایک ٹی وی ایک محلے کے اندر ایک آدھ ہوتا تھا، اس طرح ٹیلی فون بھی، یعنی پی ٹی سی ایل جو سیٹ ہوتا تھا یہ ایک گھر کے اندر ہوتا تھا، وہاں پر تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ پورے محلے کے فون اس ایک گھر کے اندر ہی آیا کرتے تھے۔ اگر پہلے بتا دیتے کہ فلاں آپ کا رشتہ دار ہے، اچھا مزے کی بات ہے اب تو اس طرح کی باتیں نہیں رہی ہیں، لوگ تنگ ہوتے ہیں کہ کوئی کسی کے گھر آئے، اس وقت بڑی خوشی ہوتی تھی، کسی کا فون آئے باقاعدہ وہ آ کر بتاتے تھے کہ آپ کا فون آنا ہے، جلدی آپ ہماری بہن ہے یا بھائی ہیں، بھائی جلدی سے آئیں آپ کا فون آنے والا ہے، اتنی دیر بعد وہ کال کریں گے۔ پھر ہم جاتے تھے، پھر اس گھر کے اندر بیٹھا کرتے تھے، وہاں پر بھی محبتیں ہوتی تھیں نا، ظاہری سی بات ہے ہمارے چاچو کا گھر ہے یا غیر لوگ بھی ہوتے تھے، گاؤں کے بہنیں بیٹیاں سب ہوتی تھیں، بیٹھ جاتی تھی، چائے وغیرہ پی جاتی تھی، حال احوال پوچھا جاتا تھا۔ اب وہ ساری باتیں رخصت ہو گئی ہیں۔ اسی طریقے سے چلو ایک بات اور بھی کر لیتا ہوں کہ والد صاحب کے پاس ہم قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، تو اس وقت اس طرح ہوتا تھا کہ جمعرات کی چھٹی ہوا کرتی تھی، تو اس جمعرات کا شدت سے ہم انتظار کیا کرتے تھے اور جمعرات نہیں آتی تھی۔ اسی طریقے سے سکول کی چھٹی اتوار والے دن ہوا کرتی تھی اور اتوار آتے ہی آتی تھی، اللہ اکبر۔ اس طرح محسوس ہوتا تھا کہ ایک ہفتہ ایک سال کے مترادف ہوتا تھا۔ پھر اتوار والے دن سکول کی چھٹی ہوتی تھی، مجھے جمعے کی چھٹی کی بھی یاد ہے
کہ صدر مشرف صاحب کا زمانہ تھا، پھر انہوں نے تبدیل کر دی تھی، جمعے کی بجائے اتوار ہو گیا. تو اس سے پہلے جمعرات والے دن سکول سے ہمیں نصف چھٹی ملتی تھی، پھر جمعے کو مکمل چھٹی ہوتی تھی. اور مدرسہ یعنی مسجد کے اندر بھی جو ہم سبق پڑھتے ہیں قرآن پاک، تو اس وقت بھی اس کی جمعرات کو چھٹی ہوا کرتی تھی. اور پورا دن جمعرات پورا میں کہتا ہوں کہ انتظار ہی کر کے تھک جایا کرتے تھے. پھر جس وقت اتوار کی چھٹی تبدیل ہوئی یعنی جمعے سے، پھر مشرف صاحب نے ان کے زمانے کے اندر اتوار کی چھٹی سکول کی ہو گئی تھی. تو پھر اس طرح ہوتا تھا کہ پورا ہفتہ ہم اتوار کا ہی انتظار کرتے رہتے تھے، اور پورے پروگرام ہم بنایا کرتے تھے کہ اتوار والے دن کہاں جائیں گے، چھٹی ہوگی، صبح دیر سے اٹھیں گے، رات کو خیر کوئی بات نہیں. ویسے تو کہتے ہیں جلدی سو جائیں، صبح سکول 7 بجے سکول لگنا ہے، پہنچنا ہے. تو ہمارے دل کے اندر ایک غم ہوتا تھا، لہٰذا جو ہی پی ٹی وی کا وہ ڈرامہ ختم ہوتا تھا یا عشاء کی نماز پڑھی جاتی تھی تو اب فوراً ہم بستروں کے اندر گھس جایا کرتے تھے، کیونکہ صبح جلدی اٹھنا ہے، سکول جانا ہے. لیکن ہفتے کی شب آتی تھی تو پھر ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ اب تو صبح کوئی بات نہیں ہے، چاہے 10 بجے تک سوئے رہیں، کوئی بات نہیں ہے. تو پھر اس طرح کرتے تھے کہ ہم رات کو دیر سے سوتے تھے، صبح آرام سے ناشتہ کیا، پھر دائیں بائیں جانا ہوتا تھا کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے. پروگرام طے ہوتے تھے، شادیاں طے ہوتی تھی. ظاہر سی بات ہے بچوں کی چھٹیاں، لوگ شادیاں طے کرتے تھے، اتوار والے دن کا خصوصی طور پر خیال رکھتے ہیں، اب بھی رکھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جو سرکاری ملازمین ان کی اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، تو شادی بیاہ کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ عمومی طور پر لوگ رشتہ داروں کی وجہ سے اتوار والے دن ہی رکھتے ہیں. بہرحال چلو، یہ جو چھٹی کا اتوار یا جمعرات انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر باقی گفتگو بھی کریں گے، اور یہ آج ہماری جو گفتگو ہے اس کا پہلا حصہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ باقی گفتگو بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، جو بچپن کی باتیں آپ سے کروں گا. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے. السلام علیکم.